اچھا عابد شیر علی صاحب، ابھی آپ دوسرے حصے کی طرف آ رہے تھے، وہ بیانات جو عدالت سے بھی ہے اور کچھ آپ کے لیڈرز کی جانب سے بھی آیا، جس کا میں نے آپ کو ماضی کا اور حال کا موازنہ کر کے بتایا. دیکھیں، جب آپ مجھے سسلین مافیا کے ہیڈ کہیں گے، آپ کو کس آئین کے نے اختیار دیا کہ آپ مجھے ڈیگریڈ کریں، آپ مجھے میری انسلٹ کریں؟ میں عوامی نمائندہ ہوں. آپ آئینی دائرے میں رہ کر اپنی گفتگو کو کنٹین کریں. آپ پاکستان کے اس مقام پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ انصاف کا تقاضا ہے، اور ایک یہ آپ نے اللہ کی عدالت میں جواب دینا اور اس عوام کی عدالت میں جواب. آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ مجھے سسلین مافیا کہیں، آپ مجھے انسلٹ کریں عدالت میں. دنیا کی کسی عدالت میں بتا دیں ملک صاحب، کوئی کسی بھی فگر کو جو عام پبلک ہو اس کو انسلٹ کرے. یہ صرف پاکستان میں ریت اور روایج ہے جو چند برسوں سے پڑی ہے کہ آپ ججز حضرات ٹی وی والوں کا انتظار کرتے تھے. وہ ٹی وی پہ پہلے کئی فیورٹ چینل پہ ان کی فوٹیج چلتی تھی، وہ جو پھر اپنے الفاظ سے وہ ہیڈ لائن چلتی تھی. یہ دنیا میں کبھی ہوتا ہے کسی؟ یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ آپ مجھے آئینی طریقے سے میرے سے ضرور میرے پہ کوئی الزام ہے، کوئی چیز ہے، اس کو اپنے قانون کے دائرے میں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ میری انسلٹ کریں. عابد شیر علی صاحب، پاکستان میں 2011 سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا جس کا نام تھا نیا پاکستان، اور عمران خان کو حکومت دلانی تھی، آپ کو چور ڈاکو ثابت کرنا تھا. اس میں ججوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کے کلیدی کردار جو تھے 2-3، وہ دونوں نے مل کے گٹھ جوڑ سے آپ سب کے اوپر چھاپ لگانی تھی کہ چور اور ڈاکو لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو. $100 ارب منی لانڈرنگ سے پاکستان سے باہر چلا گیا اور بڑی چوری کی آپ نے، پاکستان کھوکھلا کر دیا. اس میں اب آپ کہیں کہ ایک جج کو للکار رہے ہیں. جج کو نہیں للکارتے، پبلک میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وکیل کی کرنا جج کر لو. عام سے نہیں تو پھر آپ ریالٹی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وکیل کی کرنا جج کر. یہ لوگوں کی جو یہ پروجیکٹ تھا یہ گٹھ جوڑ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ کسی کی چھاپ کو نہ آپ روک سکتے ہیں، جو لوگوں کے جو خلق خدا کی زبان ہے نا اس کو نہیں روک سکتے. تو آپ اپنی ڈومین میں رہ کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں. انصاف آپ کی زبان سے نہیں، آپ کی قلم کی جنبش سے ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پریشر ہو رہے. ہمارے ساتھ ہمیں سزائیں دی گئی، میرے لیڈر کو آپ نے سزائیں دی، میرے لیڈر کو آپ نے سسلین مافیا کہا، میرے لیڈر کو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، کورٹ روم میں کہا، اور اس کی ہیڈ لائن چلی. اور آپ کہیں ہمیں تو کچھ نہیں، ہم کہیں تو وہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. میری پہلے بات سنیں، مجھے 1.25 لاکھ ووٹ بڑھتا ہے، میں عوام کا نمائندہ ہوں. آپ مجھے چور ڈاکو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی زبان نہ کھینچ دوں گا پکڑ کے. میں آپ کو نہیں، یہ میں نے ویسے کہا، میری بات ختم کر لینے دیں. آپ جن ججوں کو کہہ رہے ہیں، نہیں میں کسی جج کو نہیں کہہ رہا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے بھی نہیں کہہ رہے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیوں سسلین مافیا کا آپ کو کس نے دیا؟ اس نے وہ جو ریٹائر ہو گیا اس کو کس نے اختیار دیا تھا؟ ثاقب نثار کو اور وہ جسٹس کھوسا کو. اس کے باپ کے ملازم تھے ہم کہ ہمیں وہ سسلین مافیا کہہ رہے ہیں. آپ مجھے گالی دیں گے، میں آپ کو گالی دوں گا. اب میں گالی دوں گا تو آپ مجھے کہیں جی کنٹمپٹ کے زمرے میں آ جائے عدالت کے اندر. آپ مسکرا رہے ہیں. میں ثاقب نثار کو میں نے یہی کہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے آپ گالی دیں گے تو آپ کو ڈبل گالی پڑے گی. یہ آپ ججوں کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں. پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جو انسان ہے، صاحبزادہ حامد